بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہماری آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے اسکول کے لیے رزلٹ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ میں نے ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو ایک 10 بچوں کا ڈیٹا لیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم اپنا رزلٹ بنائیں گے، پھر اس کے ساتھ اس کو ہم اپنے ڈی ایم سی کے ساتھ لنک کر کے آٹومیٹک ڈی ایم سیز بنائیں گے۔ یہ تو صرف 10 بچے ہیں، اگر اس طرح 3000 بچے بھی ہوں تو صرف ایک کلک پر آپ ان سب کے آٹومیٹک ڈی ایم سیز بنائیں گے، اور وہ آپ کو پرنٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی، 5-10 منٹ میں آپ فری ہو جائیں گے۔ تو یہ کام بڑا آسان ہے، بس صرف اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ لسٹ چاہیے اس طرح کی، جس میں یہ سارا ڈیٹا ہو، جیسے ایڈمیشن نمبر، اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم، کلاس، پھر آگے سبجیکٹس اور ان کے مارکس۔ تو یہ میں نے کچھ رینڈم ان کو نمبر دیے ہوئے ہیں۔ یہ انگلش، مطالعہ قرآن حکیم، اسلامیات، پشتو، کمپیوٹر، یہ مارکس میں ان کو بھی نہیں دے رہا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ ہم پھر ویڈیو میں آگے دیتے جائیں گے۔ ابھی دیکھیں یہ سارے 6ٹھی کلاس کے بچے ہیں، میں نے ان کے نام اور ان کے فادر نیم لکھ دیے ہیں۔ تو ابھی میں ان کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ اگر میں ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ ان کے بن رہے تقریباً 800، تو 800 یہ میں نے لکھ دیا ہے، اور اس سیل کے آخر کونے پہ نا ماؤس رکھ کے ڈبل کلک کر دیں۔ جیسے ڈبل کلک کریں گے تو یہ نیچے سارا ڈیٹا جو ہے وہ آٹومیٹک چلا جائے گا۔ اب میں نے obtained مارکس لکھنے ہیں، تو obtained مارکس یہاں پہ میں نے دیکھنے ہیں کہ بچے نے کتنے نمبر لیے۔ اس کے لیے فارمولہ لگاؤں گا = سم اور بریکٹ اوپن کروں گا، پھر یہ جو میرے سبجیکٹس ہیں اس میں سے میں یہ سب کو سلیکٹ کر دوں گا۔ یہ اردو، میتھ، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، انگلش، مطالعہ قرآن حکیم، اسلامیات، پشتو اور کمپیوٹر، اور میں انٹر کروں گا۔ جیسے انٹر کروں گا سارے بچوں کے مارکس جو ہیں وہ آٹومیٹک آ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پرسنٹیج لکھنی ہے، اس کے لیے میں فارمولہ لگاؤں گا =obtained marks × 100 اور ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل مارکس، اور انٹر کروں گا۔ سارے بچوں کی پرسنٹیجز یہ آ گئی ہیں۔ اس کے بعد میں ان کی پوزیشنز یہاں پہ لکھ دوں گا، تو اس کے لیے میں فارمولہ لگاؤں گا =رینک، RANK، بریکٹ اوپن کروں گا۔ اور اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ رینک لکھ دی، اس کے بعد آپ نے نمبر دینے، میں کون سے سیل پہ لگا رہا ہوں، تو میں فرسٹ اس والے سیل پہ میں یہ پوزیشن اس کی لے رہا ہوں نا، تو میں یہ میرا پہلا نمبر ہوگا، وہ میں نے کر دیے۔ اس کے بعد کاما ہے تو کاما میں نے لگا دیا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ریفرنس ہے کہ کہاں پہ میں نے اپنا ڈیٹا لینا ہے، تو میں نے یہ پرسنٹیج والے پورا سیل جو ہے نا اس سب میں لینا، تو میں سب کو یوں کر کے سلیکٹ کر دوں گا اور بریکٹ کلوز کر دوں گا۔ جیسے میں انٹر کروں گا تو اس نے مجھے ساری پرسنٹیجز دے دی۔ دیکھیں اب اس میں جو پہلی پرسنٹیج ہے وہ یہ 40.13 ہے، تو اس کی پہلی پوزیشن آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ اسٹیٹس دینا ہے۔ جب میں اسٹیٹس یہاں پہ دوں گا تو اس کے لیے کہ یہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے، تو میں یہاں لکھ دوں گا =if بریکٹ اوپن، اور یہ پرسنٹیج اگر یہ گریٹر ہے دین 50 سے، تو پھر کیا ہوگا، پھر میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھ دینا ہے پاس، اور یہ میں نے پھر اس کو بند کر دیا ہے۔ پھر میں دوبارہ لکھوں گا اگر یہ نہیں ہے، یہ کنڈیشن پوری نہیں ہے اور اس کی پرسنٹیج جو ہے 50 سے کم ہے، تو پھر میں انورٹڈ کاماز میں لکھ دیتا ہوں کہ فیل۔ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، فیل ہو گیا، اور بریکٹ کلوز کر دینا، یہاں پہ میں انٹر کروں گا۔ اب دیکھیں یہ سارے فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ سب کی پرسنٹیجز جو ہیں وہ 50 سے بلو ہیں، کیونکہ یہاں میں نے مارکس نہیں لکھے ہوئے۔ چلو ایک بچے کا پورا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ اس کو میں انگلش میں فار ایگزامپل 78 دیتا ہوں، مطالعہ قرآن حکیم جس میں 36 دیتا ہوں، اسلامیات جو ہے اس میں 44 دیتا ہوں، پشتو جو ہے اس میں 48 دے دیتے ہیں۔ اچھا کمپیوٹر جو ہے اس میں بھی ہم اس کو 49 دے دیتے ہیں۔ تو ٹوٹل مارکس جو دیکھیں وہ 72 پہ چلا گیا۔ اس طرح اس کو بھی اس طرح کچھ رینڈم نمبر دے دیتے ہیں۔ تو اسلامیات میں اس کو ہم 46 دیتے ہیں، پشتو میں بھی ہم اس کو 23 دیتے ہیں، کمپیوٹر میں ہم اس کو 48 دیتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں یہ 2 بچے پاس ہیں، باقی 8 جو ہے یہ فیل ہے، صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ لسٹ جو ہے تو میری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کو میں نے Ctrl+S کر دینا ہے۔ جیسے میں Ctrl+S کروں گا تو میں چونکہ میرے پاس پہلے سے سیو ہے تو میں اس کو سیو ایز کر دیتا ہوں۔ اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دیتا ہوں، اس کو میں نام دیتا ہوں فار ایگزامپل رزلٹ پریکٹس۔ یہ چونکہ میرے پاس پہلے سے سیو پڑا ہوا ہے تو میں اس کو اسی کے اوپر ریپلیس کر دیتا ہوں۔ اب یہ میرے پاس آ گئی ہے، صحیح ہے۔ اب میں نے ڈی ایم سی بنانی ہے۔ یہ ڈی ایم سی چونکہ میں پہلے بنا چکا ہوں، انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس کو دوبارہ بناؤں گا آپ کے سامنے۔
اب یہ میرے پاس ایک سیمپل ڈی ایم سی ہے، تو اس ڈی ایم سی میں نے اب یہاں پہ آٹومیٹک بچے کا نیم لے کے آنا ہے اس والے پورشن پہ. اس سیل میں جو ہے میں نے بچے کا فادر نیم، یہاں پہ ایڈمیشن نمبر، یہاں پہ اس کا کلاس، پھر آگے یہ سبجیکٹ نمبر، یہ میں چاہتا ہوں کہ سب کے آٹومیٹک آئیں. یہاں پہ پرسنٹیج، پھر پوزیشن، پھر اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں آٹومیٹک آئیں. صرف ایک بچے کے لیے میں بناؤں گا، پھر باقی سب کے لیے وہ آٹومیٹک بنے گی. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم آئیں گے، آپ کے سامنے ہوم ٹیب کھلا ہوگا، تو آپ نے کہاں جانا ہے، میلنگ پہ. یہ میلنگز ہے، یہ اوپر ٹیب میں دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس میلنگ کا ٹیب ہوگا. پھر اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اسٹارٹ میل مرجنگ، تو یہاں پہ ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے اسٹارٹ میل مرج، اس کو لیٹر کر دوں گا. پھر اس کے بعد یہ دوسرا جو ہے سلیکٹ ریسیپینٹس، تو یہاں سے میں نے اپنے ریسیپینٹس لینی ہے کہ میں نے کن کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس میں ایک ہے ٹائپ اے نیو لسٹ اور دوسرا ہے یوز این ایگزسٹنگ لسٹ. تو میرے پاس تو پہلے سے لسٹ پڑی ہوئی ہے، تو میں یہاں پہ کیا کروں گا، یوز این ایگزسٹنگ لسٹ. اب کون سی لسٹ استعمال کروں گا، جو میں نے پہلے ایکسل شیٹ بنائی تھی، وہ میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کی ہوئی تھی. تو وہ میں جاؤں گا ڈیسک ٹاپ پہ، یہاں پہ ہے ریزلٹ پریکٹس، اس کو میں نے سلیکٹ کر دیے اور اوپن کر دوں گا. جیسے میں نے اوپن کر دی، یہاں پہ او کر دیں گے، اوکے کر دیں گے. اچھا، اب وہ لسٹ جو ہے وہ پہلے سے میں نے اس میں ایک بار کی ہوئی ہے، تو یہ بھی دوبارہ اس کو نہیں لے رہا. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس لسٹ کا میں نام چینج کر دیتا ہوں، پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اس کو یہاں سے کلوز کر دیں گے، اس کو میں ری نیم کر دیتا ہوں، اس کو میں کر دیتا ہوں کہ اب ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ. یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ سلیکٹ ریسیپینٹ لسٹ، یوز این ایگزسٹنگ لسٹ. اب جائیں گے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، اب یہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں. اب ہو گیا، وہ پہلے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایک بار میں اس کو پہلے کر چکا تھا. تو ابھی یہاں پہ میں نے اسٹوڈنٹ نیم دینا ہے، تو میں یہاں پہ آؤں گا. یہ دیکھیں رائٹ اینڈ انسرٹ فیلڈز والے میں، اس میں ہے انسرٹ مرج فیلڈ. اب میں اس کو کمانڈ دوں گا کہ آپ نے اس میں یہاں کیا دینا ہے. تو یہ دیکھیں یہ نیم ہے، تو یہ نیم میں نے کر دیا ہے. یہ فادر نیم ہے، تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں انسرٹ، یہاں پہ وہ فادر نیم انسرٹ کرے گا. یہاں پہ ایڈمیشن نمبر انسرٹ کرے گا. یہاں پر کلاس انسرٹ کرنی ہے، تو یہ کلاس ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں پہ اردو کو انسرٹ کرنا ہے، یہاں پہ میتھس کو انسرٹ کرنا ہے، یہاں پہ سائنس کو انسرٹ کرنا ہے، تو یہ سائنس ہو گیا. یہاں پر ہم جیوگرافی کو انسرٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ہسٹری کو انسرٹ کریں گے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ انگلش ہے نا، تو انگلش کے سامنے ہم انگلش کو انسرٹ کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں کیا چیز ہے، ایم کیو ایچ، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اسلامیات کو انسرٹ کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا اسلامیات. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں نیچے آتے ہیں، یہاں پہ پشتو کو انسرٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم اس کو کمپیوٹر انسرٹ کرتے ہیں، تو یہ کمپیوٹر انسرٹ ہو گیا. اب یہاں پہ مجھے ٹوٹل مارکس چاہیے، ٹوٹل اپٹینڈ مارکس، کہ بچے نے کتنے مارکس لیے ہوئے. تو یہاں پہ میں کر دوں گا اپٹینڈ مارکس، جتنے بچے نے لیے ہوئے وہ مارکس یہاں پہ آئیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں، یہاں پہ پرسنٹیج ہے، تو یہاں میں کر دوں گا انسرٹ اپٹینڈ کر دیا میں نے. یہاں پہ کر دیتے ہیں پرسنٹیج. پھر اس کے بعد پوزیشن کی باری آتی ہے، تو یہاں سے ہم کر دیتے ہیں پوزیشن کو انسرٹ کر دیتے ہیں. اچھا، پھر اس کے نیچے آتے ہیں اسٹیٹس، تو یہاں سے ہم اس کا اسٹیٹس انسرٹ کر دیں گے. تھوڑی الائنمنٹ ان کی صحیح رکھنی تھا کہ وہ سارے ایک جگہ پہ صحیح ہیں. اچھا، یہ اوپر ہے، یہاں میں کر دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول. یہاں پہ آپ جو نام دینا چاہیں، ایکس وائی زی، جو بھی آپ اپنے اسکول کا نام دے دیں. جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ فنش اینڈ میل مرج پہ کلک کر کے پرنٹ انڈیویجول ڈاکومنٹس، اور یہاں پہ کر دینے آل، اوکے کر دینے. اب یہ تھوڑا ٹائم لے گا کیونکہ اس کے اوپر پروسیسنگ کر رہی ہے. دیکھیں یہ میرے پاس لسٹ آ گئی ہے، اس کو میں ذرا اس کے ساتھ اوپن کرتا ہوں جو میری لسٹ تھی، تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں. یہ دیکھیں، یہ اس کا نام ہے اسلم، بچے کا نام ہے اسلم، فادر جو ہے وہ حامد ہے.
ایڈمیشن نمبر 1 ہے، کلاس جو ہے وہ 6th ہے۔ اچھا اردو پہ 89 لیے ہوئے، میتھس پہ 68 لیے ہوئے، یہاں پہ 78 لیے ہوئے، یہاں پہ 45 لیے ہوئے، پھر 41 ہے، پھر انگلش میں 78 ہے، انگلش میں 78 ہیں، اور کمپیوٹر میں 49 ہے، کمپیوٹر میں 49 ہے۔ ٹوٹل بچے کے مارکس جو ہیں obtained وہ کتنے ہیں 576 ہیں، اور اس کی پرسنٹیج کتنی ہے 72% ہے، پوزیشن اس کی فرسٹ ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ پاس ہے۔ یہ اس کی DMC ہو گئی۔ یہ ہمارے پاس دوسرا بچہ ہے بکر، اور اس کے ابو کا نام کیا ہے زبیر ہے، اور یہ دیکھیں اس کے کتنے نمبر ہیں 461، اس کے دیکھیں کتنے نمبر ہیں 461، پرسنٹیج کتنی ہے 57.6۔ تو یہ دیکھیں یہ اس کی DMC بن گئی۔ اس طرح کر کے یہ سب بچوں کی DMCs بن گئی ہیں۔ درمیان سے ایک اٹھاتے ہیں، یہ ہے ایڈمیشن نمبر 5 احسان داؤد، اور اس کے دیکھیں یہ خانے خالی پڑے ہوئے ہیں، یہ انگلش MQH اسلامیات اور پشتو کمپیوٹر، کیونکہ احسان کے یہ دیکھیں یہ والا اس کے یہاں پہ میں نے مارکس نہیں لگائے ہوئے ان خانوں میں، تو جب میں یہاں پہ ان کے مارکس لگاؤں گا نا اور پھر میں اس کو دوبارہ کروں گا تو پھر جا کے ان کے مارکس جو ہیں وہ یہاں پہ آٹومیٹک آ جائیں گے۔ تو اس طرح کر کے آپ اپنے اسکول کی DMCs بنا سکتے ہیں، چونکہ آج کل گورنمنٹ نے اس کو مینڈیٹری کی ہوئے، تو اس کو پریکٹس کریں، ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔